بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا مالدار بن جائے اور بہت بڑا سرمایہ دار بن جائے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ انسان کی قیمت اس کے ویسٹ کوٹ سے نہیں، اس کی گھڑی سے نہیں، وہ آپ کی رولز رائس پہ سوار ہوں، اس کے مالک کو 10 کھڑی ہوں، اور جو بڑی فراری ہے اور لیمبرگینی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہ شلوار کرتے میں اگر انسان ہے تو یہ گدھے پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی، یہ مرسڈیز پہ سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ اگر اس کوٹ پتلون میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما کوئی اور چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسانوں کی بارگاہ۔ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ آپ جھوٹے خوش آمدید ہزاروں کٹھے کر سکتے ہیں لیکن ایک بھی محبت والا آپ نہ ڈھونڈ سکیں گے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور ایک ریت میں اسے پانی نظر آ رہا ہے اور وہ اسے پانی سمجھ کے دوڑا جا رہا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہو بھائی یہ ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم حسد کرتے ہو مجھ سے، تمہیں میری عزت سے حسد ہے۔ او بھائی کوئی حسد نہیں ہے، میرے بوجھ جو کسی کھو کے تنو عزت نہیں دیتی، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، پانی نہیں ریت ہے۔ نہیں، تمہاری نظر کا فریب ہے، یہ میں نے قرآن آپ کو بیان کیا ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ دنیا کمانے سے اللہ نے کب روکا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے لیے تو پیدا کیا، مجھے کیا ضرورت؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کی سمندر کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی۔ کلوا واشربوا، جاؤ کھاؤ پیو، ایسا نہیں روکا۔ ہاں دھوکا نہ لگے تمہیں، دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے۔ دیکھو کہیں سے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا، ضمیر کے سودے نہ کر دینا، غیرت کو نہ سلا دینا، پیسے کے غلام نہ بننا۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، اللہ کے محبوب ترین، لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے۔ جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے، یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، کہ جو ایمان بیچ دے ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو۔ ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا، میرے آپ کے لیے ناکامی کا سودا ہے۔ ساری دنیا چھن جائے اللہ بھی ناراض ہو گیا تو دونوں جہانوں کا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ تو محبوب ترین ہستی اور امت کے لیے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ اب فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے محبوب کہہ رہے ہیں
بک نہ جانا، کماؤ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ صحابہ نے آدھی دنیا فتح کر لی، 22 لاکھ مربع میل پہ عمر بن خطاب کی حکومت چلی۔ لیکن ایمان نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ، جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو۔ یہ زندگی مراد ہے کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ تو سارا سال جس مسلمان مرد عورت نے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھی، جس کھیتی کو روز پانی ملنا ہو اسے سال میں ایک دفعہ بھی نہ ملے، تو وہاں صحرا کے سوا اور کیا ہوگا؟ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے یہ روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں، میرے نبی کے فرمان ہیں۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وقررہ بالفنا وآرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا، دیکھنا، وصرفی دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، این حلو، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَى قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی خبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ایک جملہ سنانا تھا، پچھلا سارا سنا دیا۔ لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بچوں جب دین اور دنیا میں ٹکر آ جائے، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر آ جائے، ایک کو لیتے ہو تو دوسرا ہاتھ سے سودا جاتا ہے، ایک سودا پکڑتے ہو تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا پکڑتے ہو تو پہلا جاتا ہے۔ تو اپنے باپ کی وصیت یاد رکھنا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، وہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتی۔ مرنے والے کون سے پونڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویران۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس شلوار کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلندی، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے، اس کو پونڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا، اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی، اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔
تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، محمد رسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناؤ۔ اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ، آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہو، کتنے ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، ایسا اول کے پہل نہیں، ایسا آخر کے انتہا نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا خفیہ کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کے خزانے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اس کی قبضہ قدرت میں ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تنے تنہا بادشاہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہتا میرے بندے آؤ مجھ سے تعلق بناؤ، تو والینی و والیک، تم نے ساری دنیا میں وفا ڈھونڈی کوئی نہ ملی، اب مجھ سے وفا کر دیکھ میں کیسی وفا کرتا ہوں۔ تو صافینی و اسافیک، ساری دنیا میں تو نے سچے دل ڈھونڈے تمہیں کوئی نہ ملا، تو میرا اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب سے غنی بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے معاملہ کر، میرے ساتھ سچا ہو میں تیرے ساتھ سچا ہو کے دکھاؤں گا، مجھ سے یاری لگا میں تم سے یاری لگا کے دکھاؤں گا، مجھ سے دوستی کا میں تم سے دوستی کا حق نبھاؤں گا۔ اور پھر یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں قربان جاؤں، میرا اللہ پہلے اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، مسلمان سے نہیں کہا اے ایمان والی عورت، اے ایمان والے مرد، اے آدم کی اولاد جس میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتا میں تم سے پیار کرتا، میں تم سے پیار کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہا میں تو پتہ نہیں اللہ ہے کون، سن آگے سے کھانا اٹھا لگا اٹھ جا، ہائے ہائے، وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے۔ خلیل اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے لیے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا۔ ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو پتھر کے آگے پڑے ہوئے ہیں، آگ کے آگے پڑے ہوئے ہیں، گائے کے آگے پڑے ہوئے ہیں، رات شراب پی کے مست ہیں، ڈرگ بیچ کے خزانے کٹھے کیے ہوئے ہیں، ناچنے والی گانے والی، ہر ایک سے میرا اللہ کہا ہوا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کل محبہ، ارے تمہیں میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں سے کہیں کہ بھائی ہم سے پیار کر، میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماش ہو، اے ظالم ہو، اے شرابی ہو، اے زانی ہو، اے سود خور ہو، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا۔ میں قربان کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو، یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، پردہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی، یا عبادی، یا عباد، اے میرے بندو۔ کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند۔ اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں، وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال، یا عبادی، یا عبادی،
اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میرے بندو، 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تو اندازہ یہ ہوتا ہے جیسے آگے وہ آئیں گے بڑے متقی پرہیزگار۔ ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا، وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں۔ ان کانوں نے سنو، اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے۔ ہمارے اللہ کے ایک بڑے ذمہ دار، اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق، مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سڑدا پہ ہوئے تو میں نہ آگ سا، اللہ سائیاں نو بچا۔ باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کانوں سے میں نے سنا۔ اللہ کو حق کیا وہ کہ اوے دوست کی، اوے بدماشو، آؤ تو صحیح میرے گول میں تو سدھا کر دے ہونا۔ وہ کہہ رہا ہے یا عباد یا عباد، اللہ کی قسم میں ہمیشہ بے بس ہوتا ہوں اس لفظ کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ ترجمہ تو بہت آسان ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ آگے کہا کن کو ہے اے میرے بندو؟ نوکر نافرمانو نکال دو، اولاد نافرمانو جائیداد سے فرق کر دو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی کم الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ بندے، وہ مرد، وہ عورت جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی ایک نیک کام نہیں کیا، ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نیکی تو کری بیٹھتا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ، یہ میں اعلیٰ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے اور بندیاں جن کی زندگی گناہوں کے اندر گم ہو گئی اور ان کے اپنا وجود مٹ گیا اور وہ خود گناہ کی ایک علامت بن گئے اور نافرمانی کا ایک نشان بن گئے، ان سے کہہ رہا ہے تم میرے ہی ہو، تم میرے ہی ہو۔ یا عباد، اے میرے بند، کون سے؟ جنہوں نے کبھی بھول کر مجھے یاد نہیں کیا، کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ تمہیں لوگوں نے کہا ہوگا تو پکا دوست کی، تیرے کوئی بخشش کوئی نہیں، تیرا برازی کوئی نہیں، ان کے نہ سننا، میں تیرا ہوں، تم میرے آ جاؤ۔ آج اقنعتم من رحمت اللہ، میری رحمت سے تمہیں کس نے نا امید کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں گا۔ آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو، میرے در پر تو آؤ۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں، وہ آپ کا استقبال کرے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ بھئی آؤ مجھے منانے کے لیے۔ نبیل مجھ پہ ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں تو یہ دروازے پہ میرا استقبال کرے، یہ تو اور کنڈی لگائے گا، انہوں آنکھوں جاوے، پتہ نہیں کتنے چکر لگوا کے پھر معافی نامہ ملے گا۔ کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے، وہ بھی اس کا جی چاہے، اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الیہ، کوئی مجھے منانے آ رہا ہے، اور منانے بھی کب آ رہا ہے؟ جب ساری دھرتی گناہوں سے بھر دی۔ ارے ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے تھوڑے ہیں، 60-70 سال کی عمر میں کوئی کیا کرے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے میری زمین بھر دے، زمین بھر دے، میری زمین بھر دے، جب زمین تنگ پڑ گئی اور گناہوں کو اوپر رکھو، ایسے کرتے جاؤ، ایسے کرتے جاؤ، تے لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، اور آسمان کی چھت کو جا کے اپنے گناہوں کو لگا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم،
فرشتے بھی زمین پر اتر کے کافر بن جائیں، ساری انسانی نسل مسلم سمیت کافر بن جائے، سارے جن کافر بن جائیں اور قیامت تک گناہ کر 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 کے مریں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مینچسٹر میں ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر کیا کرے؟ قبر آئے مجھے منانے آئے تو میں کیا کروں؟ لوگ کیا کہیں اوے کتنے جا رہے ہیں، تیری توبہ ہو سکتی، تو پکا دوست ہی، تیری کوئی معافی نہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں۔ اللہ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہ ٹوٹا دل لے کے آ، لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا آجا آجا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا۔ چل جا موج کا، کس سخی سے تیرا پالا ہے، تجھے کیا خبر؟ کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو، وہ من میں بستا ہے، باہر نہیں اندر بستا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دینا دیا جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اندر میں سارے جہان آباد ہیں، اندر سب کچھ آباد ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آجا، کیا کرو گے؟ یا اللہ کہ تیرے سارے معاف کر دوں اور دوستی لگا دوں، وہ ایسا رب ڈھونڈ لو، اس کے علاوہ تو پھر جو چاہتے ہو کرو، اگر ایسا کوئی نہیں تو آؤ اسی کے سامنے جھکیں۔ اپنی ترتیب زندگی میں اللہ اس کے رسول کو شامل کر، ان چیزوں کو اس نے کہا چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جن کو کہتا کرنا ہے کرنا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، توبہ کرو سب معاف ملے، ہر شے معاف ہوگی، توبہ کرو۔ سمندروں میں جوش اٹھتا ہے، آپ کو تو چاروں طرف سمندر نے گھیرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے، ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان سب کو غرق کر، ایک موج ساری دنیا کے لیے کافی، ایک موج۔ پھر زمین کہتی ہے والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، میرے مالک مجھے بھی اجازت دے میں نے اندر دھسا دوں۔ پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کا سر اڑاتے ہیں۔ اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونا تھا، وہ کہتا نپ لو پھد لو اڑا دو مٹا دو جلا دو، وہ جواب میں کیا کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، چلو 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 دعو، پچھڑ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا تو مٹا دو، ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں، میں نے کی تھی جاندے، تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں۔ دوسرا ترجمہ، جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں۔ کبھی اپنے رب سے تانا نہ سنو گے اس عمر میں کیا کرنے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری، اب کیوں توبہ کرنے آئے ہو؟ نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ عدد کی قید، چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے، میری بندی بھولنے والی، جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھول دیں، جب نادم ہو کر آئے گا۔ دیکھو نا یہ ایک شلوار کرتا چھوٹا سا جوڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے، ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا۔ 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، ایک آنسو کا قطرہ۔
جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بیشک نیچے نہ آئے، صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے، 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ۔ کمانے سے نہیں روکا، غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا، غیرت کو نہ بیچنا، ضمیر کو نہ بیچنا، پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ، حرام راستوں سے نہیں، حلال عزت کی طلب کرو۔ عزت کی طلب انسان کا حق ہے، عزت نفس کی طلب حق ہے، تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے۔ عزت کی طلب میں ایمان بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، آخرت کو آگ لگا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا، کب تک، کہاں تک یہ جھنڈے لگیں؟ جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ مصلی سنبھال کے بیٹھ جاؤ؟ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھا دو، میرے بن کے دکھا دو۔ تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سیاست میں، علم میں، جہالت میں، شہر میں، دیہات میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، مدینہ میں، اس کے بن کے دکھا دو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہیں انہیں نکال کے ایک طرف کرو، جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں۔ اللہ مزے کرو، دنیا کے بھی مزے، آخرت کے بھی مزے۔ اور اللہ کی پسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ نے ان کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی نقل اتارو، چلو کامیاب۔ اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری آپ کی لاٹری نکلی، ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا، المنتقم، باقی سب رحمت ہی رحمت ہے۔ یا اللہ کی قدرت، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے، لیکن اس کو بھی اگلے 2 ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم، العفو الرؤوف۔ ہائے ہائے، المنتقم، ایک دم سارا وجود کانپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، مہربان بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، ڈرو نہیں، لیکن ایک بات ہے، توبہ کرنی پڑے۔ تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو، ورنہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا دو۔ اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے، دیوانے تھے۔ سبزی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات۔ کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا۔ اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا، اولاد کو ذبح کروا دوں۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ رو رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا۔ جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو، ہے کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکے؟ ایک ایک بچے کو ذبح کرا تھے، بھتیجے، بچے، بھائی۔ اپنے بھائیوں میں عثمان، جعفر، ابو بکر، محمد، عباس، 5 بھائی اپنے ساتھ شہید کروائے۔ اپنے بیٹوں میں علی الاکبر، ابو بکر، عبداللہ، 3 بیٹے شہید کروائے۔ بھتیجوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر، 3 بھتیجے شہید کروائے۔ عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد، 2 بھتیجے شہید کروائے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے جعفر، عبداللہ، عبد الرحمن، 3 بھتیجے شہید کروائے، اور صبر کی تصویریں پر اپنا سر بھی دے دیا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ ہاں میرے بھائیو، اس کا آخر انصاف بھی تو ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب،
ام نجعل المتقین کالفجار، یہ بھی تو مجھے نہ کہو نا کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں، یہ بھی میرا قانون نہیں ہے۔ پھر تو حسین کی قربانیاں ختم، آل رسول کی قربانیاں ختم۔ لہذا میرے بھائیو، معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، بس توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو، گناہ گار نہیں ہو۔ اور کیا بتاؤں، الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ما اسر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں، اللہ کا پیارا ہے۔ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کو پتہ ہے بھولنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم ہے۔ تو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، ایک معاشرت لے کر آئے، اللہ کے محبوب ترین بنے۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ پہلے جان کو الگ الگ ذکر کیا، فول وجہک، اللہ کے نبی نے چہرے کا ذکر کیا، اپنا چہرہ، آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک، ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، گردن کا ذکر کیا، الی عنقک، سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، دل کا ذکر کیا، علی قلبک، کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، یہ سارے خوبصورت وجود کو پہلے بکھیرا، پھر جمع کیا، پھر قسم اٹھائی، لعامرک، مجھے آپ کی جان کی قسم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ آپ کو عزت سے پکارا، یا ایھا النبی، پھر اس کے ساتھ پروٹوکول بڑھا کے احترام دیا، یا ایھا الرسول، پھر آپ کو محبت سے پکارا، یا ایھا المزمل، پھر آپ کو لاڈ دے کر پکارا، یا ایھا المدثر، باقی نبیوں کو پکارا نام سے، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ ابن مریم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد، یا سلیمان، برابری۔ اب مجھے طارق جمیل کہو تو میری عزت میں کوئی فرق نہیں، آپ نے میرے ساتھ برابری کی، لیکن آپ کہتے ہو مولوی صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، یہ ایک ٹائٹل ہے جو آپ مجھے دیتے ہو، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، ملک صاحب، یہ ہم ٹائٹل دے کے عزت دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لے کر برابری۔ لیکن اب اپنے نبی سے بات کی تو احترام، عزت، محبت، لاڈ۔ کبھی یا محمد پورے قرآن میں نہیں فرمایا، یا محمد کے ساتھ بات نہیں کی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کے ساتھ خطاب فرمایا۔ اور ورفعنا لک ذکرک، ساری کائنات میں آپ کے ذکر کو سب سے بلند فرمایا، اور آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، آپ کے کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، آپ کے منہ سے نکلے پاک بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے اخلاق پر قسم اٹھائی، انک لنون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو راضی کرنے کے وعدے کیے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کے سینہ کھولنے کے وعدے کیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کائنات میں ایک ہستی ہے اور محمد رسول اللہ ہیں۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل تھے، موسیٰ تیرے کلیم تھے، داؤد کے لیے نوح الرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو تو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں جو جن حرفوں پر نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، زا، شین، ضاد، ضا، نون، قاف، فا، یہ سارے کمزور حرف ہیں، اور جن پر نقطہ نہیں،
الف ہے، ہا ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، لام ہے، میم ہے، ان پر نقطہ نہیں، کاف ہے، یہ طاقتور ہیں۔ جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو ان حرفوں کو استعمال کیا جس میں نقطہ نہیں آتا، اللہ، اور جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو وہ حرف لائے جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد۔ پھر اور برابری کی، لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، لفظ محمد میں 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، لفظ احمد میں 4 حرف ہیں۔ پھر اور برابری کی، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ ناپ تول کے بنایا، کبھی جو مرضی کرو لیکن میرے محمد کے پیچھے چلو تو آؤ، رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس سے بغاوت کی تو پھر دروازے بند ہو جائے، اور اوپر اللہ شفیق، نیچے اللہ کا محبوب شفیق۔ ہم بڑوں سے دوستی لگانے کے چکر میں ہے نا، تو لگا تھا ایک مجھ سے لگا لو، میرے نبی سے لگا لو، ان سے بڑا کون ہوگا کائنات میں، ان سے دوستی لگا لو، تمہارے کام بند۔ چلو درود شریف پڑھو جی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، اور ہر شر سے حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ نفس و شیطان کے شکنجوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ان سارے بھائیوں کو، ہم سب کو اپنی مرضی والی پیاری زندگی دے، جس کے حلال دے، کشادہ دے، حرام سے بچا، جھوٹ سے بچا، بددیانسی سے بچا، کھوٹ سے بچا، اے میرا مالک نفاق سے بچا۔ یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ سارے بہن بھائی جو تشریف لائے ہیں، جو ان میں بیمار ہیں، صحت عطا فرما، جو تو تنگی کا شکار ہیں، مقروض ہیں، کسی اور پریشانی میں ہیں، ساری پریشانیاں تو زیادہ جانتا ہے، اپنے فضل سے دور فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے قبروں میں بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سہولت والی موت عطا فرما، دکھ والی، بیماری والی، دردوں والی موت سے بچا، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں مل سے راضی ہو، ہم تجھ سے مل کر راضی ہوں تو ہم سے مل کر راضی ہو، ہمیں اپنے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ ان سارے بھائیوں کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی بچیوں کی حفاظت فرما، ان میں جو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم فرما، آپس میں یا اللہ کوئی دوریاں تو اسے قربت میں تبدیل فرما، آپس میں رنجش ہیں تو اسے محبت میں تبدیل فرما، کوئی دوریاں ہو گئی ہیں تو ان دوریوں کو محبت میں تبدیل فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ سے ایک شخص آئے تھے، سلیم کرجی۔ وہ پورا جو مدینہ کا صوبہ ہے اس کا وہ بینک کا سب سے بڑا افسر تھا۔ آج سے 15-16 سال پہلے وہ 1 لاکھ ریال تنخواہ لیتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے 20 دن لگائے، صرف 20 دن۔ مدینے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ سود اور سود کا کام حرام ہے، سب پتہ ہے۔ جو مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کمزور پڑ چکا ہے، لہذا گاڑی چل رہی ہے، اور 4 مہینے بھی میرے خیال سے اس نے ابھی تک نہیں لگائے۔ وہ چلہ لگاتا ہے، پہلی دفعہ آیا تو 20 دن لگائے، 20 دن کے بعد چلا گیا، اور جاتے ہی اس نے بینک چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا۔ ان کے قانون کی کنڈیشن ایسی ہی تھی جس کے تحت وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا یا جرمانہ دیتا، تو اس نے وہ جرمانہ بھرا، جس میں اس کی ساری جائیداد بک گئی، لیکن اس نے جرمانہ بھر دیا، جائیداد ساری بیچ دی، بینک کو دے دی، اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ مدینے سے باہر اس کا ایک کچا گھر تھا، وہاں وہ شفٹ ہو گیا۔ 1989 میں میں حج پر گیا تو اس کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ پرانا گھر مدینہ سے کوئی 6-7 کلومیٹر باہر دیہات میں۔ اب کام شروع کیا اس نے، جنگل سے بکریاں لے کر آیا اور مدینہ کی بکری منڈی میں ان کو بیچا۔ 1 لاکھ سعودی ریال کمانے والا 500 ریال لے کر گھر جا رہا تھا، اور گھر آ کر جس کی بیوی کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں رو پڑے کہ آج پہلی حلال کی روزی ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ خوشی سے رو رہے تھے، 500 ریال کہاں اور 1 لاکھ ریال کہاں، اور دونوں خوشی سے رو رہے ہیں کہ آج پہلا حلال رزق ہے جو ہمارے گھر آیا ہے۔ اس سال ہم چلے گئے حج پر، اس نے وہاں بلا کر ہمیں کھانا کھلایا۔ وہ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ حرام کام ہے، پھر اس وقت کیوں نہیں چھوڑا۔ ہجرت، گھر چھوڑنا، ایمان میں ایک لہر اٹھتی ہے،
हर चीज को तिनकों की तरह बहा कर ले जाती है, लेकिन शर्त यही है कि वक्त सही लगे। शाह अब्दुल अजीज ने सारे शहर से चोरों को खत्म कर दिया, सूलियों पर लटका दिया था। एक सऊदी ने मुझे बताया कि सुल्तान अब्दुल अजीज जब मक्का आता है तो बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और उसके हाथों में तलवार होती है और रोता जाता। अब्दुल अजीज के उस्ताद ने पूछा, क्यों इतना रोता है? कहने लगा, मैंने सबको चोरी से रोक दिया, अब इन्हें रोजी कहाँ से खिलाऊं? तो अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। 7 समुंदर पार से मखलूक आई और उनकी जमीन से तेल के चश्मे निकाल दिए। ये हराम को छोड़ने और हलाल पर आते ही बरकत है। आज उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने पैसे कैसे संभाले। अब कोई कहेगा कहाँ से खाएंगे? एक हवलदार ने मुझसे पूछा, बहावल नगर में तबलीग के वक्त लगाया, हलाल पे आ गया, मुश्किल पेश आ गई, बड़ी तंगी हुई। कहने लगा, एक दिन अफसर मुझे कहने लगा कि तुम आप गुजारा कैसे करते हो? मैंने कहा, जब आदमी तय कर ले तो गुजारे हो जाते हैं, ना तय करे तो नहीं होते। कहा, बताओ तो सही, गुजारा कैसे करते हो? कहा, बात यह है कि 1 साल गुजर गया है, मेरे घर में सालन नहीं पका, चटनी से रोटी खाते हैं। 1 साल पूरा हो चुका है, मेरे घर में सालन नहीं पका। ये अल्लाह का वो वली है, बड़े बड़े औलिया उसकी गर्द को कयामत के दिन उसके गर्द को नहीं पहुंच सकेंगे। सन 1994 में इंग्लैंड में इज्तिमा था, तो मैं रात को फारिग होकर बाहर निकला तो एक नौजवान लड़का पहरा दे रहा था, ब्रेडफोर्ड। थोड़ा सा तारुफ हुआ तो वो बड़ा खुश होकर कहने लगा, मुझे तो आपसे मिलने का बड़ा शौक था। मैंने कहा, तुम इधर कैसे? कहने लगा, मैंने 3 दिन लगाए थे, अल्लाह ताला ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। उसने बात की बड़ी खूबसूरत, जो आज तक याद है। कहा, जी उनके पास हमें गुमराह करने के लिए और नहीं है, जो कुछ उनके पास है गुमराही के जितने सामान है, असबाब है, फहाशी के, नंगेपन के, बेपर्दगी के, औरत मर्द के गिलाप के, ये हद है, इसके आगे और कुछ नहीं। हम उससे तौबा करके बाहर आ रहे हैं, अब और कोई शक्ल नहीं है उनके पास हमें गुमराह करने के लिए, और हम अल्लाह ताला के फजल से उसे ठोकर मार कर आ रहे हैं और इस बसीरत के साथ आ रहे हैं कि वो बातिल है और ये हक है, वहाँ कुछ नहीं। अमेरिका में हमारी जमात गई, शिकागो में एक मस्जिद में हम गए तो देखा मस्जिद में खेमा लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये खेमा क्यों लगा है? पता चला यहाँ एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश था, सारे इलाकों का। वो मुसलमान हो गया और फिर पाकिस्तान आकर तबलीग में 3 चिल्ले लगाए, वापस गया है और उसने खेमा लगाया हुआ है और रोजाना इसमें आकर घंटा 2 घंटा बैठता है कि मेरे नबी भी खेमे में रहा करते थे। तो अब मैं मुस्तकिल तो नहीं रह सकता, कुछ देर तो रहूं ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो अदा हो जाए। यकीन माने कि मुझे इतनी शर्म आई। देखो नए इस्लाम कबूल करने वाले का ये जज्बा। छोटा सा खेमा, इतना सा था, नाम भी उसने अबू बकर रखा हुआ था। ये दर्द गम निकल गया कि हाय, मैं कैसे अपने अल्लाह को राजी करूं, मेरी औलाद कैसे अल्लाह पाक को राजी करे। ये मेहनत ही खत्म हो गई। नमाज पढ़ी तो भी ठीक, नहीं पढ़ी तो भी ठीक, न पढ़ने की खुशी न छूटने का गम। कुरान पाक की तिलावत हो जाए तो खुशी कोई नहीं, रह जाए तो गम कोई नहीं। ये क्या मुर्दा दिली है?